اسی لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو فتنہ قرار دیا، اور آپ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا، اللہ مجھے ساری زندگی اس مال سے دور رکھنا۔ آپ کی دعا ہے جو جامع ترمذی شریف میں آتی ہے، اگرچہ اس کی روایت پہ بعض نے کلام کیا ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا، اللہ ساری زندگی مجھے مسکین رکھنا، اللہ ساری زندگی مجھے مسکینی غربت میں رکھنا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اللہ ساری زندگی مسکینی میں بھی رکھنا، اور میری موت آئے تو حالت مسکینی میں آئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں، کیسی مسکینی کہ آپ نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا، ایسی مسکینی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں درہم و دینار نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور تیسری دعا آپ کر رہے ہیں، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کے جرمٹ میں اٹھانا، اللہ امیروں کے ساتھ نہ ملے، اللہ غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول مسکینوں سے آج اتنی محبت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم باربعین خریفا۔ عائشہ تم نہیں جانتی ہو، یہ جو مسکین ہوں گے نا، جن کو اللہ نے دنیا میں مال نہیں دیا، آزمائش میں رکھا، مسکینوں کو قیامت کے روز اللہ غنیوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل کریں گے۔ کتنے سال پہلے؟ 40 سال، 40 خریفا، اغنیاء، مالدار۔ میں نے عرض کیا کہ مال زیادہ کمانا حرام نہیں ہے، مگر اس مال کمانے میں، اس کو خرچ کرنے میں ہماری کوتاہیاں اتنی ہوتی ہیں کہ الا من رحم اللہ، جسے اللہ محفوظ کر لے، ورنہ یہ سوال و جواب ہی اتنے مشکل کٹھن ہو جائیں گے کہ انسان شاید ہی کوئی اس سے نکل سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو دوسری حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، آپ نے فرمایا قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، فَإِذَا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، میں نے دیکھا کہ جنت میں جانے والے جو زیادہ لوگ تھے وہ مسکین تھے، وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، اور ایمان والوں میں جو مالدار تھے ان کو سائڈ پہ لگا کے کھڑا کیا ہوا تھا، تم ابھی رک جاؤ، تمہارا حساب کتاب ہے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ، اللہ مسلمانوں کے فقیروں کو جنت میں غنیوں سے پہلے داخل کریں گے، بِنِصْفِ يَوْمٍ، آدھا دن پہلے، وَهُوَ 500 عام، اور وہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے وضاحت کی ہے کہ آخرت کا جو دن ہے ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ اب اس حدیث کی روح سے اگر اللہ مفلسین کو، فقراء کو، غرباء کو آدھا دن پہلے بھی داخل کریں تو 500 سال بنتے ہیں، اور دوسری حدیث جو میں نے بیان کی اس کے مطابق 40 سال بنتے ہیں۔ سامعین محترم، اگر اللہ نے آپ کو معاشی طور پہ تنگی میں رکھا ہے، مال کم دیا ہے، کبھی پریشان نہ ہوا کریں۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، جسے اللہ نے دنیا جہان میں ہر نعمت سے نوازا ہو، ہر طرح کی خیر عطا کی ہو دنیا میں، آخرت میں اللہ اس کو ایک چکر لگوائیں گے دوزخ کا، اور اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کبھی کوئی خیر، کوئی اچھائی دیکھی؟ کہے گا واللہ، اللہ کی قسم اللہ میں نے تو کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ ساری دنیا کی نعمتیں بھول جائے گا۔ اور جس آدمی کو اللہ نے دنیا میں غربت میں رکھا ہوگا، ایمان ہو، بنیادی شرط تو ایمان ہے نا، ایمان تھا، غربت میں رکھا، تو کئی بڑے بڑے حساب تو اس سے ویسے ہی ختم ہو گئے۔ بس نماز پڑھے، روزے رکھے اور رزق حلال کمائے، بچوں کو کھلائے، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ اصل جو بڑے بڑے معاملات جن میں لوگوں نے گرفتار ہونا ہے وہ مالی معاملات ہیں، جس میں ہماری امت بری طرح ناکام ہوتی تصور ہو رہی، بری طرح۔